وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ طلاق آیت نمبر 1 حصہ اول۔ آج کا موضوع کیا اللہ تعالی ہی ہماری منزل ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ پس تم اللہ سے ڈرتے رہو جس قدر تم سے ہو سکے اور اس کے احکام سنو اور اطاعت کرو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا جائے سو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو اخلاص اور نیک نیتی سے اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گناہ بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدر شناس ہے، بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ ہر نہاں اور عیاں کو جاننے والا ہے، بڑے غلبہ و عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ طلاق آیت نمبر 1۔ اس سورت کا نزول سامعین اکرام 2 ہجری یعنی سورہ بقرہ کے ساتھ ہی، سورہ بقرہ کا نزول بھی 2 ہجری ہے، اس کا بھی اس کے ساتھ ہی نزول ہے، اور اس کے جو مضمون ہے وہ یعنی خانگی اور طلاق کے بارے میں ہے، یعنی جو اس کا نام ہے وہی اس کا موضوع بھی ہے، یعنی عورتوں کے مسائل جو ہیں یہ اس میں بتائے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ پہلے میں آپ کو ایک آیت کا ترجمہ پڑھ دوں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں عدت کے لیے، ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار رکھو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، وہ اس زمانہ عدت میں اپنے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، یا الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی
مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فقط ظلم نفسہ، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ سامعین اکرام، سورہ طلاق اور اس کے مضامین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا خانگی مضامین ہیں، اور خانگی میں جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ان میں موافقت نہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، یعنی مزاج نہیں ملتے یا مختلف قسم کے مسائل ہیں۔ لیکن ایک بات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ طلاق جو ہے وہ یعنی یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا سامنے کرام، یہ سب سے پہلا رشتہ جو بنا تھا روئے زمین پر وہ میاں بیوی کا تھا، اور سب سے اہم رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ اور بیوی اور عورت، اس کے مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسے بنایا ہے کہ یہ دنیا یعنی ہمارے وجعلناکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ احسان بتایا ہے کہ میں نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ اس کی بے شمار مصلحتیں ہیں نقل انسانی کی بقا کے لیے، اور یعنی بہت سی، اگر میں اس کو شمار کرنے لگوں تو شاید شمار نہ کر سکوں یا اس میں بہت ٹائم لگ جائے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ انتہائی ایک اہم تعلق ہے اور اس کی بے شمار مصلحتیں ہیں۔ اب بات یہ ہے، یعنی یہاں طلاق کا مضمون ہے، تو اسی پہ ہم فوکس کریں گے اپنا اور سوچیں گے کہ طلاق کیا ہے۔ طلاق کیا ہے؟ دو خاندان کا ٹوٹ جانا، یا شوہر کا اپنی بیوی کو اپنے آپ سے الگ کر لینے کا فیصلہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یعنی حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے، یعنی دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میں جو ہیں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، یعنی خاوند بھی ہیں بیویاں بھی ہیں۔ دیکھیں ایک مصلحت جو ہے، یعنی ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں اس سلسلے میں، یعنی تمہیدی مضمون کے طور پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس کے یعنی انسان کی کامیابی میں پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی بنیاد یہ رکھ دی ہے کہ اس دنیا کو امتحان کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ملک میں کہ اس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس امتحان میں کون پورا اترتا ہے، یا لیبلوکم وہ دیکھنا چاہتا ہے یا دکھانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اس انسان کے ساتھ ایک نفس امارہ دے دیا گیا ہے، اور اس کی اپنی خواہشات نفس ہیں، پھر نفس امارہ کی اپنی اپنی اخلاق رذیلہ ہیں۔ لیکن جو نقطہ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں انسانی زندگی جو ہے یہ تمام کی تمام ابتلا اور آزمائش ہے۔ میں فریقین سے مخاطب ہوں، مرد اور عورت، یعنی انسان سے مخاطب ہوں کہ اے انسان، تمہاری منزل تو اللہ ہے، تم نے تو اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ پھر اس دنیا میں جو کچھ بھی تمہارے سامنے پیش آتا ہے اس کی حیثیت ایک آزمائش کی سی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دے دیا ہے، مال تمہارے لیے آزمائش ہے، تم کو مال نہیں دیا ہے، تم کنگلے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، تم متوسط ہو وہ الگ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ اچھا، اب تمہارا اپنا قد کاٹ جو ہے، شاید تم یعنی اس پہ ناراض ہو کہ میرا رنگ کیوں کالا ہے، میرا قد کیوں ٹھگنا ہے، میں اتنا لمبا کیوں ہوں یا اتنا ٹھگنا کیوں ہوں۔ یہ سارے جو ہیں انسانی ظاہری طور پہ انسان اس بات کا یعنی اس بات کو محسوس کرتا ہے، یعنی سارے حالات کو یہ محسوس کرتا ہے
پھر اس کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ چونکہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتا، لہٰذا ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے ظاہر کے بارے میں، کہ ظاہر ہی میری منزل ہے اور ظاہر ہی میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو دیکھیں، ایک اور جگہ سے میں آپ کو ایک اور آیت کا مفہوم پیش کروں، بلکہ آیت بھی پیش کرتا ہوں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور کما قال، ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، میں اس زمین پر جو کچھ بھی ہے یہ اس کی زیب و زینت ہے، لیکن یہ ابتلا بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس جو کچھ روئے زمین پر ہے اس کے ذریعے میں تمہاری آزمائش کہتا ہوں، یعنی یہ ساری چیز جو ہے آزمائش ہے۔ اب ظاہر ہے یہ یعنی جو ظاہری حیات دنیا ہے یہ بھی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اب اس میں بنیادی طور پہ اگر انسان غلطی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو ایک بنیادی طور پہ یعنی غلط فہمی سے نکلنا ہوگا، اور وہ غلط فہمی جو ہے وہ ظاہر کا دھوکہ ہے، یعنی ظاہر کے دھوکے میں انسان مبتلا ہو کے اپنے آپ کو نہ پہچان کے ذات باری تعالیٰ کو بھلا کے یہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور ذات باری تعالیٰ کو جب میں کہتا ہوں یہ بھول جاتا ہے تو کس طریقے سے؟ بطور مقصود، محبوب اور مطلوب کے، یعنی اللہ کی بجائے کسی اور چیز کی یاد کو دل میں بسا لیتا ہے۔ چاہیے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو یہ دل میں بسا لے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی اللہ کے رسول کے حوالے کر دے، یعنی اللہ کے نائب رسول کے حوالے کر دے۔ یہ وہ بنیادی کامیابی کا ڈھانچہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا، ظاہر کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے حقیقت کو بھلا کے، اپنے مقصود حیات کو بھلا کے اگر یہ پھر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت سے پھر یعنی مسائل کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے اکثر فیصلے جو ہیں وہ غلط ہوں گے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ دے دوں، اس کے اکثر فیصلے جو ہیں ٹھیک نہیں ہوں گے، غلط ہوں گے، کیونکہ اس کو ایک بنیادی جو غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے ظاہر کی، اور یہ اپنے آپ کو بھی بھلا چکا ہے اور اپنے مالک اور مولا کو بھی اور اپنے مقصود و محبوب و مطلوب کو بھی، تو اس کو اب کنورٹ ہو جاتا ہے یہ پھر دنیا کی طرف، ظاہر دنیا کی طرف۔ اب ظاہر دنیا میں یا تو یہ یعنی ابتدائی طور پہ تو یہ بیٹا ہوتا ہے، پھر بیٹا بڑا ہو کے جو ہے باپ بن جاتا ہے، اور باپ کے ساتھ ماں ہوتی ہے، اور ماں جو ہے اگر ماں بھی ظاہر دنیا کی بندی ہو اور باپ بھی ظاہر دنیا کا ہو تو ان میں پھر بہت سے اختلاف پیدا ہونے کی گنجائش رہتی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی منوانا چاہتا ہے، خود سر ہے انسان۔ یعنی آپ دیکھیں نا، بچوں کو بعض اوقات خود سری کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں، ضد کر لیتے ہیں، کسی چیز پہ بھی ضد کر لیتے ہیں، پھر اس کے لیے روتے ہیں بچے جو ہیں۔ تو اسی طرح یہ بچے روتے روتے جو ہیں بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر یعنی یہ چاہتے، یعنی چونکہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہوتا ہے، اپنے اللہ کو نہیں پہچانا ہوتا ہے، تو یہ پھر ظاہر کے گرداب میں رہتے ہیں۔ اچھا، ظاہر تو سارے کا سارا آزمائش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی بڑے ہوتے ہی آپ کے ہاتھ میں ڈگری تھما دی، آپ کو ایک اعلیٰ نوکری مل گئی، یا آپ کو ایک دکان یا کارخانہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں جو ہے پھر پیسوں کی ریل پیل ہو گئی، تو وہ ایک الگ آزمائش ہے، وہ عہدہ الگ آزمائش ہے۔ آپ دیکھیں اکثر یہ یعنی ضمنی طور پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، پاکستان میں کرپشن جو ہے، ایک کرپٹ ملک ہے، کرپٹ لوگ یہاں بس رہے ہیں، رشوت خور ہیں، تقریباً تمام سرکاری ادارے جو ہیں اس بلا میں مبتلا ہیں، اور یعنی نہ صرف کرپٹ ہیں، سرکاری مال کی غدر بود، اور پھر جو ان کے پاس سائلین آتے ہیں تو وہ ان کی جیبوں پر بھی نظر رکھتے ہیں اور ان سے پیسے لے کے کام کراتے ہیں۔ یہ ایک عام رویہ ہے۔ تو میں آپ کو یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ برائے نام مسلمان ہے،
ہمیں اجتماعی طور پہ، انفرادی اور اجتماعی طور پہ یہ احساس نہیں ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے۔ ہم اس دنیا کو اپنا گھر سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہاں میں نے بنگلہ بنانا ہے۔ کوئی بری بات نہیں ہے جب میں ایسا کہتا ہوں نا، تو وہ یعنی یہ چیزیں ناجائز نہیں ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اعلیٰ عہدے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دے تو قبول کر لیں، کارخانے دے تو قبول کر لیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری جو ہے یہ آزمائش ہے۔ اب آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک زوج دینا ہے۔ زوج، آپ میرے الفاظ پہ ذرا غور کریں، زوج کا مطلب لڑکی کو لڑکا ملے گا اور لڑکے کو لڑکی ملے گی، اور یہ دونوں میاں بیوی بن جائیں گے اور پھر وہ یعنی ایک زندگی گزاریں گے۔ اب چونکہ ہم سے غلطی ابتدائی طور پہ ہو جاتی ہے، یہ مضمون تھوڑا توجہ سے سنیں، اس میں تھوڑا سا یعنی مضمون ہے سمجھنے کے لیے۔ تو لڑکا لڑکی جب مل کے میاں بیوی بن جاتے ہیں یا ماں باپ بن جاتے ہیں، تو ان میں پھر یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ہر انسان خود سر ہے اور پھر اپنی منوانا چاہتا ہے۔ بیوی صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھئی میں شوہر کو اپنے ڈھب پہ لانا ہے، میری خواہشات میری مرضی سے یہ زندگی گزارے گا، اور میں جو جس طریقے سے اس کے لیے طریقہ کار سیٹ کروں گی اسی پہ اس کو چلنا ہوگا، اپنی مرضی سے میں نے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑنا۔ اگر کہیں بھی یہ شوہر غلطی کر دیتا ہے تو پھر وہ بیوی صاحبہ جو ہیں برس پڑتی ہیں۔ اسی طرح شوہر کا بھی حال یہی ہے، وہ کہتا ہے میں نے بیوی کو اپنے یعنی اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ وہ آپ نے ایک وہ مثال سنی ہوگی نا، گربہ کشتن روز اول وہ خیر کہانی ہے، لیکن وہ جنہوں نے پڑھی ہے تو بہرحال ان کے لیے میں نے اشارہ کیا۔ لیکن شوہر بیوی دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی مرضی سے رہیں، اب یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو چونکہ ان کی یعنی بنیادی یہ دونوں میاں بیوی جو ہے بنیادی طور پہ غلطی کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر ان میں جو ہے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، رفتہ رفتہ اختلافات جڑ پکڑنے لگتے ہیں۔ بیوی صاحبہ کہتی ہیں میری تو خواہشات پوری نہیں ہو رہی اور میری زندگی کو میرے شوہر نے جہنم بنا دیا ہے۔ شوہر بھی کہتا ہے کہ میری بیوی نے جو ہے میرا جینا حرام کر دیا ہے، ہر وقت مجھ پہ ڈانٹتی رہتی ہے، مجھے ڈانٹتی رہتی ہے، غصے کرتی رہتی ہے اور مجھ پہ ہے نا۔ تو اسی طرح ان دونوں میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ سارا اس زندگی کا پس منظر ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تھوڑی توجہ کریں سامنے کا، ہم یعنی میاں بیوی مرد عورت جو بھی ہیں، اجتماعی طور پہ سارا معاشرہ زندگی کو سمجھا نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا۔ اصل میں تو زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان میں یہ نہیں ہوتا کوئی مشکل سوال آئے تو آپ اسے حل نہ کریں یا اس سوال کو سوال نامے سے پھاڑ کے پھینک دیں، یہ تو نہیں ہوتا۔ پہلے تو آپ کو تیاری، امتحان سے پہلے تیاری کرنی ہوگی، اور تمام سوالات کے آپ کو جوابات آنے چاہیے۔ اور ہمارے زندگی کا امتحان تو اتنا پیارا ہے، اتنا اچھا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام سوالات کے جوابات ہمیں دے دیے کہ بھئی یہ سوال ہیں اور یہ جوابات ہیں۔ ایسا کوئی آپ نے امتحان دیکھا ہوگا جس کے سوالات پہلے سے موجود ہوں، سوالات حل کر دی ہوں اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن اور حدیث یہ ہمارے زندگی کے مسائل کا حل ہے، اس میں تمام جوابات ہیں۔ یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ اس کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے اپنے رب کو بھی بھلا دیا ہے۔ لیکن رب نے یہ بات جو میں نے آپ کو کہی ہے، رب دوسرے طریقے سے بات کرتا ہے اور وہی بات صحیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میں یہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو دیکھیں
اصل جو ہے ہم نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اور بھلا دینے کا متضاد جو ہے وہ یاد کرنا ہے، یا یاد کرنے کا متضاد جو ہے وہ بھلا دینا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو یاد نہیں رکھا، یہ جملہ سنیں، اگر آپ نے اللہ کو اپنے یاد نہیں رکھا بحیثیت مقصود حیات یا محبوب واحد یا مطلوب واحد، اب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھلا دیا، اب یہ ہے کہ لازمی طور پہ جو ہے آپ اپنی حقیقت کو بھی بھول جائیں گے۔ آپ کی حقیقت تو وہ روح ربانی ہے جو کہ چند دنوں کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں جسم دیا ہے، یہ پھر کچھ عرصے بعد چلی جائے گی۔ آپ نے یہ سارا معاملہ سمجھا ہی نہیں ہے، اور آپ اس بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ آپ نے اس سے آنکھیں پھیری بھی ہیں۔ یہ میں آیت قرآنی کا ترجمہ کر رہا ہوں، آیت بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، ان کا حقیقت کے بارے میں علم جو ہے گم ہے، اور بلکہ یہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ یہ اس کے بارے میں اندھے ہو چکے ہیں۔ آج اس معاشرے کی امت مسلمہ کی اکثریت ایسی ہے کہ ان کا باطن کے بارے میں علم نہ ہونے کے برابر ہے، اور باطن کے بارے میں ہم بہت بڑے شک میں مبتلا ہیں۔ کون؟ میں، آپ، امت مسلمہ، اور باطن سے ہم نے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ بل ہم منہا عمون، یہ اصل مسئلہ ہے ہمارا۔ تو جب یہ صورتحال ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھلا دے، اپنے رب کو بھلا دے، اب یہ ہے نا کہ یہ طلاق کے جب بھی مسائل آتے ہیں تو عام طور پہ ہم اس میں ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، لہٰذا اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اس کو غصے میں کبھی، یعنی ان معاملات کو غصے میں نہیں طے کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ یہ بہت بڑا فیصلہ زندگی کے بارے میں اس میں جذباتیت سے کام لیتے ہیں، حالانکہ اس میں جذباتیت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، اس کو نہ کوئی اور ہنر آتا ہے نہ کچھ آتا ہے، بس ایک کاروبار جانتا ہے، اور یا ایک کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ 1 کروڑ روپے یعنی پھینک رہا ہے کاروبار میں، یعنی انویسٹ کر رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی جذباتیت میں آ کے یہ فیصلہ کرے گا؟ نہیں، اس کے پاس تو کوئی اور سرمایہ نہیں ہے۔ ہوتا بھی تو 1 کروڑ روپے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے جذبات میں آ کے، کہ بھئی کسی نے کہہ دیا ہے مجھے بس وہ فلاں کام کر لو، بس میں کرتا ہوں، اور بس اس کے بارے میں یہ جذبات، بھئی وہ فلاں جو ہے بس اس نے ٹھیک کہا ہوگا اور میں کرتا ہوں، پھینکتا ہوں اس کو اس کاروبار میں۔ یہ جذباتیت کی تو باتیں نہیں ہے۔ کاروبار آپ کر رہے ہیں، پہلے آپ کو 10 مرتبہ سوچنا ہوگا اور اس کی فیڈ بیک لینی ہوگی۔ جو کام ہے وہ آپ کر بھی سکتے ہیں، اس کا کوئی اسکوپ بھی ہے کہ نہیں ہے، اور جو آپ جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں، یعنی ایک دکان ہے، مارکیٹ میں ایک دکان کھول لیں، تو یہ تو نہیں کہ آپ کسی گاؤں کے اندر سنسان بیابان میں دکان کھول لیں، ایسا تو آپ نہیں کریں گے۔ آپ دکان، یعنی جہاں مارکیٹ ہے اور جہاں لوگ زیادہ آتے جاتے ہیں، آپ اس جگہ کا انتخاب کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو چلتے ہوئے کاروبار ہیں وہاں پہ دکان مہنگی ہوتی ہے، جو نسبتاً اس کے کہ جہاں کوئی لوگوں کا رخ نہیں ہے وہ سستی ہوتی ہے۔ اب آپ جو ہے یعنی سارے معاملات کو جذباتیت سے طے کریں گے۔ اچھا، یہ معاملہ جو ہے میاں بیوی کا، یہ تو کاروبار سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو ایک خاندان آپ بنا رہے ہیں، اور ایک خاندان بن گیا ہے مثال کے طور پہ۔ اب اس میں کوئی اختلافات آ جاتے ہیں، تو یہ تو ساری بات جو ہے، یہ بندھن کی ساری بات تو خوب سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ اس میں جذباتیت کا تو کوئی، عام طور پہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک تو جذباتیت سے کام لیا جاتا ہے، غصہ، اور پھر جو نفسانی آپ کی خرابیاں ہیں،
آپ یعنی کسی ضد میں آ جاتے ہیں یا غصے میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں. اکثر یہ ہے، آپ دیکھیں انسان جو ہے ایک جوڑا آپس میں نہیں رہنا چاہتا تو وہ آہستہ آہستہ لاوا پکتا رہتا ہے. تو پھر کیونکہ یعنی ایک دن کی کہانی تو نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ انسان کسی دن غصے میں آ جاتا ہے، تو میں بڑھ جاتی ہے، تو شوہر صاحب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں غصے میں. یعنی ایک جھگڑا ہو رہا ہے اور بیوی بھی بس چپ نہیں رہ رہی اور شوہر بھی بولے جا رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں دونوں. اور وہ میں اب کیا آپ کو وہ نامناسب باتیں ہیں جو ایسے لوگ کرتے ہیں، بد اخلاقی سے زوجین جو ہے آپس میں بدتمیزی کا رویہ رکھتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. میں کسی کو وہ نہیں کر رہا، لیکن دونوں طرف سے یہ صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ جو طلاق ہے، ایک تو میں آپ کو بات کہوں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کا پاس ہی نہیں ہے. شادی کر لیتا ہے لڑکا، شادی کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے میں نے یہ رشتہ جو ہے نبھانا ہے. اور پھر ظاہر ہے طلاق کے مسائل جو ہیں وہ آپ دیکھیں، یہ تو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، میاں بیوی کو، خاص طور پہ شوہر کو زیادہ، کیونکہ طلاق تو حق شوہر کا ہے نا، تو شوہر کو معلوم ہونا چاہیے. نہ شوہر صاحب معلوم کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ایک بات اگر میں بہت واضح طور پہ کہہ دوں، زندگی یہ امانت ہم اسے تصور نہیں کرتے. زندگی تو ایک امانت ہے. پھر اپنے ظاہر پہ ہم دھوکہ کھا لیتے ہیں اور ظاہر کو مد نظر رکھ کے سارے فیصلے کرتے ہیں. بار یہ مضمون جاری ہے اور میں بھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
O Prophet, if any of you divorce women, divorce them during their period of purity and calculate their term, and be pious before God your Lord, and do not evict them from their homes, nor shall they leave, unless they have committed a proven adultery. These are the limits of God. Whoever oversteps God's limits has wronged his own soul. You never know. God may afterwards bring about a new situation. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.